کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ ہے دل اور دماغ کی؟ جہاں دل کہتا ہے کہ یہ کام کر لو، وہاں عقل کہتی ہے نہیں، یہ کام مت کرنا، یہ غلط ہے۔ کیا ہم کس کی بات مانیں؟ اسلام اور سائنس ہمیں کس کی بات ماننے کا حکم دیتے ہیں، اور کون ہے اصل بادشاہ؟ آئے پہلے ان دونوں کو جانتے ہیں کہ دل کیا ہے، دماغ کیا ہے، اور ان کے کام کیا ہے۔ دل جذبات کا گڑھ ہے، جہاں محبت، غصہ، نفرت، خوف، امید، یہ سب اس کے کام ہے۔ اور دماغ منطق کا مرکز ہے، جہاں حساب و کتاب، تجزیہ، منصوبہ بندی اور مفروضے وغیرہ یہ سب اس کے کام ہے۔ لیکن آخر فیصلہ کرتا کون ہے؟ کون ہے اصل کمانڈر؟ کون ہے وزیر؟ جیسے آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملے اور آپ کو دل کہے کہ یہ کام کر لو، بڑا مزہ آئے گا، لیکن وہاں عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ کام مت کرنا، یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے۔ آپ کے جسم میں روزانہ لاکھوں فیصلے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 90% فیصلے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ تک نہیں۔ تو آخر فیصلہ کرتا کون ہے اور کون ہے کمانڈر؟ تو یہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے آج کی اس ویڈیو کو 5 چیپٹرز میں تقسیم کیا ہے۔ چیپٹر نمبر 1، قرآن کا واضح فیصلہ، کلیئر ججمنٹ آف دی قرآن۔ قرآن مجید ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ اصل فیصلہ کون کرتا ہے۔ قرآن مجید کی میں آپ کو آج 3 دلیلیں دوں گا۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا وہ زمین میں سفر نہیں کرتے تاکہ ان کے دل ہو جن سے وہ سمجھ سکے۔ اب غور کیجئے کہ قرآن دل کو عقل کے مرکز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اب دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ القاف کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، بے شک اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے۔ اب تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 179 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ قرآن بار بار دل کو سمجھنے، فیصلہ کرنے اور عقل استعمال کرنے کا مرکز بتا رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 2، حدیث کا واضح فیصلہ، ایک کلیئر ججمنٹ آف حدیث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ چیپٹر نمبر 3، جدید سائنس کا انقلابی انکشاف۔ اب آتے ہیں جدید سائنس کی طرف۔ 1990 عیسوی میں ہارڈ میتھ انسٹی ٹیوٹ کے ڈاکٹر جے اینڈریو آرمور نے دماغ پر دل کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دل کا اپنا ایک چھوٹا منی برائن ہے، ایک چھوٹا دماغ ہے، جس کے اندر 40,000 نیورونز ہیں، اور یہ نیورونز عقل سے، دماغ سے الگ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ہارڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق کے مطابق دل دماغ کو 4 قسم کے اعصابی سگنل بھیجتا ہے۔ یہ سگنل ہمارے جذبات، فیصلوں اور صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ دل کا ردم ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہارڈ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور ڈاکٹر رولر میکروٹی کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا ہے کہ دل دماغ سے پہلے معلومات کو پروسیس کرتا ہے اور ہمارے تجربات اور
تجزیات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 4 نیورو سائنس کا اعتراف۔ نیورو سائنسدانوں نے FMRI اسکین کے ذریعے 3 باتیں ثابت کی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دل کی دھڑکن میں تبدیلی آتی ہے، دماغ کی سرگرمی بعد میں۔ نمبر 2، دل کا ہارٹ برین دماغ کے ہارٹ برین کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 3، محبت، نفرت، غصہ، خوف، امید، یہ سب در حقیقت دل ہی سے ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ سے۔ 2016 میں جرنل آف نیورو فزیالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ دل کا ردم ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو 25% تک متاثر کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 5 دی کمپیریزن آف قرآن اینڈ سائنس۔ اب ذرا سائنس اور قرآن کا موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دل دماغ کا مرکز ہے، دل کی صحت پورے جسم کی صحت ہے، دل ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ اور آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دل کا اپنا ایک چھوٹا دماغ ہے جس میں 40,000 نیورونز ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، جو بات دل تک پہنچاتے ہیں، جو دل کو سگنل بھیجتے ہیں اور ہماری 25% سوچ کو متاثر کرتے ہیں۔ دل کا ردم پورے جسم کے فعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو دوستو، قرآن اور سائنس دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دل ہی اصل بادشاہ ہے، لیکن دوستو بادشاہ کبھی اکیلے حکمرانی نہیں چلا سکتا، اس کو وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وزیر ہمارا عقل ہے، ہمارا دماغ ہے۔ تو دوستو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے ہوگے، تو تب جا کر انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو اصل بادشاہ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا کیا ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں۔